بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج سے ہم ایک کتاب شروع کرنے لگے جس کا نام ہے تسہیل الانشاء۔ یہ گوگل پہ ریسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ بیرا شریف یونیورسٹی کے اندر، بیرا شریف جو مدرسہ ہے وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم ترجمے سے پریشان ہے، ترکیب سے پریشان ہے، یہ جو ہم پڑھائیں گے یہ ان کے لیے بہت مفید ہوگا، ہمارے یہ اسباق۔ اور ہم ایک نیا چینل یوٹیوب بنانے لگے جامعہ رضویہ شیخ پورہ کے نام سے۔ یہ اسباق وہاں اپلوڈ ہوں گے۔ وہ جو پہلے ہمارا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر اس پہ اپلوڈ نہیں ہوگے، جامعہ رضویہ شیخ پورہ کے نام سے نیا چینل۔ آج ماہ رمضان کی 23 تاریخ ہے، یعنی 23واں روزہ، تو آج بدھ والا دن ہے، تو بدھ والے دن میں نئے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ تو آج سے انشاءاللہ اس چینل پہ نیا چینل ہے، پہلا سبق انشاءاللہ آج اپلوڈ ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے واحد اور تثنیہ۔ کچھ باتیں زبانی ہوگی اور زیادہ اوپر دے کے ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھے، ایک ہوتا ہے اس میں صحیح نحویوں کا، سر والوں کا میں نہیں کرنے لگا، نحویوں کا اسم صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا نا ہو۔ یہ کتابن اس کے آخر میں واو یا نہیں، قلمن کے آخر میں واو یا نہیں، کرسیون کے آخر میں نہیں۔ اگر کوئی یا ہے، یہ یا وہ نہیں جو حرف علت ہے، یہ یا نسبت کی ہے۔ باب، باقرۃ، شجرۃ، سورۃ، دوات، یہ سارے اسم صحیح ہیں۔ میں نے آپ کو اسم صحیح کی تعریف پڑھ کر بتلائی، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ اسم صحیح نحویوں کے ہاں وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں واو یا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اسم صحیح۔ ہم تثنیہ بنانے کا طریقہ پڑھیں گے، تثنیہ بنائیں گے، لیکن یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ اسم صحیح کے اندر، ہر اسم کے اندر نہیں۔ آپ کے سامنے اسم صحیح آئے، یہ سارے اسم صحیح ہیں، تو تثنیہ بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ اس اسم کے آخر میں الف لگاؤ اور نون مکسورہ لگاؤ، اور یہ یاد رکھیں الف ماں قبل فتح چاہتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا الف ہو اور ماں قبل زما ہو، الف ہو ماں قبل زیر ہو کسرہ۔ جب بھی آپ کے سامنے الف آئے گا تو ماں قبل فتح ہوگا۔ جی سمجھ آئی؟ یہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کا ماں الف کا ماں قبل مفتوح ہے۔ آئی سمجھ؟ یہ آپ نے کتاب کے آخر میں الف لگانا ہے، کتاب کے آخر میں الف اور نون مکسورہ لگانا ہے۔ اب الف کے ماقبل کے اوپر کیا آئے گا؟ فتح، تو الف کا ماقبل کو نا با، تو بن جائے گا کتابان۔ کیا بن جائے گا؟ کتابان۔ آپ نے سنا نہیں ہے۔ قلم ہے، قلم آخر میں آپ نے لگانا ہے الف اور نون مکسورہ، تو الف ماقبل کیا چاہتا ہے؟ فتح، بن جائے گا کالمان۔ کرسیون کے آخر میں لگانا ہے الف اور آخر میں نون مکسورہ، الف ماقبل کیا چاہتا ہے؟ فتح، یا پہ فتح کا بن جائے گا کرسیان۔ آخر میں جا رہا ہوں، رجل ہے آخر میں لگانا ہے الف اور نون مکسورہ، الف کا ماقبل لام ہے، لام پہ کیا ہے گا؟ فتح، بن جائے گا راجولان۔ یہ ہمارے اسباق ان کے لیے جو بالکل جس کو کہتے ہیں کورے، 1 سال پڑھاؤ بات 2 سال نہیں، یہ بچوں کے لیے ہیں یا ابتدائی کلاس میں جو پڑھتے ہیں ان کے لیے، یا دنیا دار بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں جو جیسے ہم پڑھا رہے ہیں۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ میں نے ایک بتایا، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ طریقہ اسم صحیح میں ہے، اور اسم صحیح میں نے پہلے کہا وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو اور یا نہ ہو، واو بھی نہ ہو یا بھی نہ ہو، یہ سارے اسم صحیح ہیں۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ صرف اسم صحیح کا پڑھا رہا ہوں، ایک طریقہ پڑھایا میں نے، اسم کے آخر میں الف اور نون مکسورہ لگاؤ، اسم کے آخر میں الف نون مکسورہ لگاؤ،
الف نون مکسورہ لگاؤ، ایک طریقہ پڑھا دیا. کتابن واحد تھا، الف نون لگائیں گے کتابان، قلمن قلمان، کرسیون بابن بابن، بقرتن بقرتان، شجرتن شجر، سورتن دواتن دوات، رجل رجلان. دوسرا طریقہ پڑھانے لگا ہوں، تثنیہ بنانے کا دوسرا طریقہ. سمجھ آئیے جی؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس اسم جو اس میں صحیح واحد ہے، آپ نے اس کے آخر میں یا ما قبل فتح اور نون مکسورہ لگانا ہے. ادھر سے شروع کرتے ہیں، رجل ہے، یہ ہے یا اور نون مکسورہ لگانا ہے. یا میں ما قبل کو فتح دینا ہے. راجولن سے راجولینی، آپ نے دیکھا ہی نہیں، راجو یہ دیکھیں میں شاجراتن کی بناتا ہوں، یہ یا ہے اور نون مکسورہ ہے، اور یا کے ما قبل کیا ہے فتح، شاجراتینی. ہاں یہ تو بابا جی کو بھی سمجھ آ گئی، اس لیے ہم نے کہا یہ سادہ بندوں کو بھی سمجھ آئے گا. دیکھیں بابا جی بابن ہے، کیا لفظ ہے بابن. جب ہم نے یا لگائی ساکن اور نون مکسورہ لگایا، اب یا کے ما قبل باب، یہ جو با اس پہ فتح پڑھیں گے تو پڑھیں گے بابینی. کیا پڑھیں گے بابینی. تو یہ تثنیہ بنانے کا دوسرا طریقہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں، میرے بارے میں ویسے لوگ کہتے ہیں سننے والے کہ یہ ایک بات بار بار کرتے، تو میں پھر کرنے لگا ہوں. اس میں صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو اور یا میں سے کوئی نہ ہو. یہ سارے اس میں صحیح ہیں. اس میں صحیح کی تثنیہ بنانے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے آخر میں الف اور نون مکسورہ لگاؤ، دوسرا ہے آخر میں یا ما قبل فتح نون مکسورہ لگاؤ. اگلی بات جو میں کرنی تھی، جب الف لگا ہوگا، کیا کہا، جب الف لگا ہوگا اور نون مکسورہ لگا ہوگا، یہی یاد رکھ لیں وہ تثنیہ مرفوع ہوگا. کہا جائے گا یہ تثنیہ کی حالت رفیع ہے. آپ نے سنا نہیں ہے، یہ بات آگے آنی تھی، میں نے یہاں بتا دی. اگر آپ کتاب کے آخر میں الف اور نون لگاتے ہیں کتابان، تو یہ سمجھے کہ کتابان مرفوع ہے، اس کا رفع الف کے ساتھ ہے. اور جب دوسرا طریقہ ہے یا اور نون کتابین، تو کہا جائے گا یا یہ حالت نسبی ہے یا حالت جری ہے. پھر آگے جائیں گے تو ہم بتائیں گے، عامل کو دیکھیں گے، نصب دینے والا ہے تو نسبی حالت ہوگی، جر دینے والا ہے تو جری حالت. الحمدللہ میں نے تثنیہ بنانے کے دو طریقے پڑھا دیے. اب ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، واحد میں بھی کریں گے، تثنیہ میں بھی کریں گے. تثنیہ یہاں پہ ایک طریقہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے دوسرا بھی پڑھا دیا. پھر ہم مشق حل کریں گے. کتابن ایک کتاب، قلمن ایک قلم، کرسیون ایک کرسی، بابن ایک دروازہ، بقرتن ایک گائے، شجرتن ایک درخت، سورتن ایک تصویر، دواتن ایک دوات، رجلن ایک بندہ. اب ان میں سے ہر ایک کی تثنیہ آگے آئی ہے، تو تثنیہ کہتے ہیں دو کو. کتابن کتابان دو کتابیں، قلمن قلمان دو قلم، کرسیون کرسیان دو کاپیاں اور دو کرسیاں، بابن بابان دو دروازے، اور بقرتن بقرتان دو گائے، شجرتن شجرتان دو درخت، سورتن سورتان دو تصویریں، دواتن دواتان دو دواتیں، رجلن رجلان دو بندے. یہ حالت رفع والا تثنیہ. اگر آپ پڑھتے کتابین دو کتابیں، قلمین کرسیین، بابین بقرتین، شجرتین سورتین، دواتین رجلین، تو وہ ان کا ترجمہ بھی وہی ہے. یہ ہمارا سبق ہے، یہ میں نے بیان نہ کیا، یہ بھی کرتا ہوں، چلو آخر میں کر دیں گے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے. آگے جی تمرین، جس کو ہم کہتے ہیں مشق. کہتے ہیں جی مندرجہ ذیل کلمات کی تثنیہ بنائیں. آگے کلمے لکھے ہیں، ان کی تثنیہ بنانی. تو میں نے دو طریقے بتا دیے. شجرتن کے آخر میں آپ نے الف اور نون مکسورہ لگانا ہے، شجرتان. دوسرا طریقہ یا لگائیں، نون مکسورہ لگائیں، ما قبل فتح، شجرتین. رجلن رجلان رجلین، کراستن کراستان کراستین، قلمن سے قلمان قلمین، بابن سے بابان باب. اس میں لفظ سارے وہی ہیں جو ادھر پڑھے ہم نے مفرد میں. یہ لفظ نواں آیا، اس کا معنی ہے کاپی، درخت بندہ کاپی قلم دروازہ. ایک مندرجہ کلمات کے مفرد بتائیں.
किताबुन का मुफरद है, ये देखें मुफरद बनाना है ना, अलिफ हटाओ और नून हटाओ, पीछे रह गया किताब। कुर्सियान का अलिफ नून हटाओ, पीछे कुर्सियुन। बकरातान का मुफरद अलिफ नून हटाओ, बकरातुन। सूरतान का अलिफ नून हटाओ, पीछे सूरतुन, ये हालत रफी में। दवातान का मुफरद दवातुन। अरबी तर्जमा करें, दरवाजा मतलब एक दरवाजा, बाबुन कापी, कुर्रासतुन दो दरख्त, शजरतान शजरतैन, तस्वीर सूरतुन दो आदमी, रजुलान रजुलैन। अद-दर्सुल अव्वल, ये बच्चों के लिए भाई जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आया वो मारफा है। लफ्ज है दरसुन, शुरू में आया अलिफ लाम, बन गया अद-दर्स, मारफा बन गया। लफ्ज है अव्वल, शुरू में आया अलिफ लाम, बन गया अल अव्वल। लिहाजा जिसके शुरू में अलिफ लाम है आम तौर पे वो मारफा है। ये भी मारफा, ये भी मारफा। अभी छोटों के लिए क्या बताएं हम, जहां मारफा दो आते हैं अक्सर उनको मौसूफ सिफत बनाते हैं। लिहाजा ये मौसूफ है, ये सिफत है। ये तरकीब बता रहा हूं पहले दिन उनके लिए जो आज हमारा पहला सबक सुनेंगे। ये उन्वान है, जो उन्वान होता है अक्सर हम उसको खबर बनाते हैं, मुब्तदा मौजूफ निकालते हैं, हाजा, ये हाजा मुब्तदा है, अद-दर्सुल अव्वल मौसूफ सिफत मिलके खबर। इसका तर्जुमा है ये पहला सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह।